الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. جس مقصد کے لیے بیٹھے ہیں اس مقصد کی بات کرتے ہیں. اللہ کے محبوب علیہ السلام کی ذات و برکات پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل بیان کیے گئے ہیں، جن میں سے ایک حدیث پاک میں نے آپ کو سنائی اور مزید اصول برکت کے لیے تاکہ ہمارا یہ ذہن بن جائے درود پاک پڑھنے کا اور ہم درود پاک پڑھتے رہیں اور اس کا ثواب مرحوم کی روح کو پہنچتا رہے، مرحوم کی روح کو پہنچتا رہے. اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا من صلی علیہ واحدۃ من صلی علیہ فی یوم 50 مرۃ صحباتہ یوم القیامہ او کما قال علیہ السلام. فرمایا جس میرے امتی نے مجھ پر روزانہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھا تو قیامت والے دن میں اس کے ساتھ مصافحہ کروں. اب جس بندے کے ساتھ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مصافحہ فرمائیں گے اس کی شان و عظمت کیسی ہوگی. اگر آج کسی کی ایم ایل اے کے ساتھ الیکس رہے گا تو کتنا چوڑا ہو کے چلتا ہے کہ میری پہنچ وہاں تک ہے. اگر کسی کی اس سے زیادہ بڑی پوسٹ والا کسی کی جو ہے صدر پاکستان کے ساتھ الیکس رہے تو وہ زیادہ چوڑا ہو. اگر اسی طرح کوئی اقوام متحدہ کے صدر کے ساتھ جس کی دعا سلام ہو تو وہ تو شاید اپنے کہیں بھی کسی کو لانے دے کہ میری اتنی پہنچ ہے، میری اتنی اتھارٹی ہے، میرے دوست میری کمپنی اتنی بڑی مضبوط ہے. اور جس بندے کا رشتہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط ہوگا اور قیامت والے دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت جس کو نصیب ہوگی تو اس کی شان کیسی ہوگی. ایک دنیاوی منصب والے کے ساتھ الیکس رائے گہری ہو جائے تو بندہ سماتا نہیں، اور جس کی الیکس رائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنی گہری ہوگی اس پر رب کا کتنا فضل برسے گا اور سرکار اسلام کو قرب کتنا نصیب ہوگا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے درود پاک پڑھیں اور اس حدیث پر عمل کرنے کی نیت سے عاجزیت کریں کہ انشاءاللہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات پر روزانہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ. کون سا درود پاک پڑھیں گے جو آپ کو آسان ہو. اس حدیث پاک میں کسی درود پاک کو خاص نہیں کیا گیا. آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں، آپ جو ہے کوئی سا بھی درود پاک صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھ لیں، جو چاہے درود پاک پڑھ سکتے ہیں. اور الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھیں گے تو اس کی برکت یہ نصیب ہوگی کہ اس میں درود بھی اور سلام بھی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بے شک اللہ تبارک و تعالی اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر. تو یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم درود بھی بھیجو اور خود سلام بھی بھیجو. تو اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں درود پڑھنے کا بھی حکم ارشاد فرمایا ہے، سلام پڑھنے کا بھی حکم ارشاد فرمایا ہے. اور اگر ہم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھیں گے تو اس کے اندر درود بھی موجود ہے اور سلام بھی موجود ہے. تو ہم قرآن پاک پر عمل کرنے والے بن جائیں گے اگر ہم نے پڑھا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. ویسے بھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اس درود پاک کو عاشقوں کا درود کہا جاتا ہے. اور کئی ایسے مثالیں موجود ہیں کہ جو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کثرت سے پڑھتے ہیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوتے ہیں. تو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ اسی درود پاک کی نیت کریں، انشاءاللہ اسی کو پڑھیں گے. ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قریشی یا رسول اللہ. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قضى ربك الا تعبدوا الا اياه بالوالدين احسانا. فرمایا تمہارے رب کا فیصلہ ہے اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرنا. یہاں پر اللہ رب العزت نے لفظ قضاء استعمال فرمایا جس کا معنی ہے فیصلہ کرنا، حکم دینا.
فرمایا قضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ، فرمایا یہ تمہارے رب کا فیصلہ ہے اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا۔ یہ کسی ایم این اے کا فیصلہ تو ہے نہیں، یہ کسی دنیا دار کا تو فیصلہ ہے نہیں، یہ کسی ملک کے بادشاہ کا فیصلہ تو ہے نہیں، یہ فیصلہ بادشاہوں کے بادشاہ اللہ رب العالمین کا ہے۔ اب جو اس فیصلے سے ٹکر لے گا تو اس کا کوئی نشان بھی باقی نہیں رہے، وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ اللہ کا فیصلہ قضا ربک الا ایاہ بالوالدین، قضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ بالوالدین احسانا، فرمایا تمہارے رب کا فیصلہ ہے اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور والدین کے ساتھ بھلائی کرنا۔ آج انشاءاللہ یہی آیت مبارکہ اگر میں آپ کو سمجھانے میں کامیاب ہو گیا تو سمجھ لیں کہ یہ بیان ہمارا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا۔ یہاں پر ہمیں دو باتوں کا حکم دیا گیا ہے، دو باتوں کا فیصلہ ہمیں سنایا گیا، ایک اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، دوسرا والدین کے ساتھ بھلائی کرنا۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا، ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، عبادت صرف اللہ کی۔ ہم جھکتے ہیں تو رب کے آگے، کعبے کی طرف منہ کر کے ہم نماز اگرچہ کے پڑھتے ہیں تو کعبے کی طرف منہ کرتے ہیں، عبادت کعبے کی نہیں کرتے، عبادت رب کی کرتے ہیں۔ صرف کعبے کی طرف منہ کر کے ہم جھکتے ہیں، اللہ کا حکم ہے اس وجہ سے جھکتے ہیں، ورنہ جھکتے ہم اللہ کے آگے ہیں، یہ اللہ کا حکم ہے اس لیے منہ ہم کعبے کی طرف کرتے ہیں، ورنہ ہمارا جھکنا، ہماری عبادت صرف رب العالمین کے لیے ہے۔ لیکن بعض ایسے لوگ ہیں جو ہمارے ذہنوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، وہ کس طرح اہل سنت پر بہت بڑا الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ جو سنی ہیں یہ یا رسول اللہ کہنے والے ہیں، یہ جو بریلوی ہیں یہ شرک کرتے ہیں، یہ بدعت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ ہندو جو ہے بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور بریلوی جو ہیں یہ سنی جو ہیں یہ جا کے مزاروں کی پوجا کرتے ہیں، الزام لگایا جاتا ہے ہمارے پر، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں۔ یہ الزام اہل سنت پر لگایا جاتا ہے کہ دیکھیں جی ہندو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، انہیں ہار چڑھاتے ہیں، اور بریلوی سنی یہ کیا کرتے ہیں بازار پہ جا کے ہار چڑھاتے اور اس کی چکر لگاتے اور جا کے سجدے کرتے ہیں۔ یہ الزام ہمارے پر لگایا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو توجہ سے سماعت کریں، اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے، اہل سنت کا نظریہ کیا ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم مزار پر جاتے ضرور ہیں، صاحب مزار سے برکت لینے کے لیے، اس کو وسیلہ بنانے کے لیے ہم صاحب مزار کی عبادت نہیں کرتے، ہم صاحب مزار کے آگے جھکتے نہیں ہیں۔ ہمارا عقیدہ اہل سنت کا یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت جائز ہی نہیں، اگر کوئی اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ کافر ہے۔ اگر جا کے کوئی مزار پر عبادت کی نیت سے جا کے سجدہ کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور اگر کوئی تعظیم کی نیت سے جا کے سجدہ کرتا ہے تو فرمایا اہل سنت کے نزدیک یہ فعل حرام کر رہا ہے، یہ حرام کام کر رہا ہے۔ اہل سنت کا نظریہ یہ ہے کہ نہ ہم مزار پہ جا کے ہم نہ عبادت کرتے ہیں اور نہ ہم جھکتے ہیں، نہ ہم پیشانی ٹکاتے ہیں، نہ ہم سجدہ کرتے ہیں۔ ہاں بعض ایسے جہلا جو اہل سنت کو بدنام کرنے کے لیے، جن کو دین کا پتہ ہی نہیں ہے، جن کو شریعت کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ جا کر مزار پہ سجدے کریں، پیشانیاں ٹکائیں اور الزام اہل سنت پر لگایا جائے، یہ ہرگز بہت بڑا بہتان ہے۔ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ ہم تو اگر کوئی زندہ انسان ہو وہ سامنے کھڑا ہو، اگر ہم اسے سلام بھی کرنے لگے تو ہم جھکنا بھی گوارا نہیں کرتے، جھکیں گے رب کے آگے، اس کے آگے صرف نظر جھکائیں گے۔ ہاں سامنے والی معذب شخصیت ہے، کوئی منصب والی ہے، ادب یہ ہے کہ نگاہ جھکا کے کھڑے ہو، سر ہمارا رب کے آگے جھکا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت کا، اور اہل سنت کا یہ نظریہ ہے کہ مزار پہ جاتا ہے، وہاں پر جا کے سجدے کرتا ہے، پھر اس سے پوچھا جائے گا بھائی سجدہ کرنے کا تیرا ارادہ کیا تھا؟ تو عبادت کے لیے سے سجدہ کر رہا تھا یا تعظیم کی وجہ سے سجدہ کر رہا تھا؟ تعظیمی سجدہ تو موجود ہے، روایتوں میں ملتا ہے، اور قرآن کے اندر بھی موجود ہے کہ یوسف علیہ السلام کو اس کے بھائیوں نے سجدہ کیا تھا، وہ سجدہ عبادت کا نہیں تھا، وہ تعظیم کا سجدہ تھا۔ اب جو مزار میں جا کے جو سجدہ بندہ کر رہا ہے اسے پوچھا جائے گا کہ وہ سجدہ کس نیت سے کر رہا ہے؟ اگر وہ عبادت کی نیت سے کر رہا ہے تو دائرہ اسلام سے خارج ہے، ہم اس کو کافر سمجھتے ہیں، اور اگر وہ تعظیم کی نیت سے جا کے سجدہ کرتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں تو فعل حرام کر رہے، توبہ تیرے پر لازم ہے۔
ہمارے اہل سنت کا عقیدہ یہی ہے کہ جب ہم نے مزار پہ حاضری دینی ہے، کسی بزرگ کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے تو ہم پاؤں کی طرف سے داخل ہوتے ہیں اور 2 ہاتھ صاحب مزار سے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں اور ادب سے کھڑے ہوتے ہیں۔ الحمد شریف سورۃ فاتحہ جتنا ہم پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھ کر ایصال ثواب کرتے ہیں، ان کے قرب کی برکتیں لوٹتے ہیں، پھر واپس چلے آتے ہیں۔ ہم اس نظریے سے جاتے ہیں کہ ہم گنہگار ہیں، بدکار ہیں، نہ جانے دل میں کتنے جھوٹ بولتے ہیں، کتنی چوریاں کرتے ہیں، کتنے وعدے خلافی کر جاتے ہیں، گالی گلوچ کا سلسلہ عام ہے، فلمیں ڈراموں کا سلسلہ عام ہے، گناہوں کا بڑا بازار ہم نے گرم کیا ہوا ہے، گناہوں کا بہت بڑا بوجھ ہے ہمارے اوپر۔ تو ان بزرگوں کو وسیلہ بناتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ کیوں؟ یہ وسیلہ بنانا، اس وسیلہ بنانے کا حکم بھی اللہ رب العالمین نے خود ہمیں قرآن کے اندر دیا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ والیہ الوسیلہ، فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اپنے رب کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو۔ یہ بزرگ کی بارگاہ میں جا کر ان کے وسیلے سے ہم دعا مانگتے ہیں، اے اللہ ہم تو گناہگار ہیں، بدکار ہیں، سیاکار ہیں، ہماری نیکیاں تو نام کی نہیں ہیں، اگر ہم نے کوئی نیکی کی بھی ہے تو وہ ریاکاری کے نظر کر بیٹھتے ہیں۔ اے مالک اسی اللہ، اسی تیرے اس ولی کا واسطہ، اسی کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، ہماری نیکیاں قبول فرما، ہماری پریشانیاں دور فرما، ہماری دکھ تکلیفیں دور فرما۔ ہمارا یہی مقصد ہوتا ہے، اس کے علاوہ نہ ہم اس کی پوجا کرتے ہیں، نہ ہم سجدہ کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں۔ اسلام ہرگز ہمیں یہ اجازت نہیں دیتا کہ مزار پر ہم حاضری دے کر وہاں پھگڑا ڈالیں، وہاں بال کھول کے ہم ناچیں، ڈول کی تھال پہ ہم ناچیں، عورتیں بے پردہ ہو کر وہ دھمال کرتی ہوئی مزاروں پر جائیں۔ ہمارا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا اور ہماری سنیت بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتی۔ جو بھی یہ کام کرتے ہیں وہ اسلام سے ہٹ کے کرتے ہیں، وہ سنیت سے ہٹ کے کرتے ہیں۔ ہمارا اہل سنت کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ہمارے اوپر یہ الزام نہ لگایا جائے کہ یہ سنی ہے، دیکھو یہ مزاروں کی عبادت کرتے ہیں، یہ قبروں پہ سجدہ کرتے ہیں۔ ہم تو اس بندے کو بھی ہم اگر عبادت کی نیت سے کریں تو ہم اس کو کافر سمجھتے ہیں، اگر وہ تعظیم کی نیت سے سجدہ کرے تو ہم اس کو فعل حرام سمجھتے ہیں۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہوتا ہے اور ہمیں مزار پہ جانا چاہیے، ہم مزار پہ نہیں رکیں۔ باقی رہا چادر چڑھانا، ہمارا جو نظریہ ہے اہل سنت کا، سید اعلیٰ حضرت رحمٰ نے ہمیں یہی تعلیم فرمائی ہے، مزار ہے، اللہ کا ولی ہے تو ایک چادر چڑھا بس، وہ بھی اس لیے تاکہ باقی قبروں سے واضح فرق ہو کہ یہ اللہ کے ولی کا دربار ہے، تاکہ ان سے فرق واضح ہو جائے۔ اور زیادہ چادریں چڑھانے کے بھی ہمارے شریعت ہمیں اجازت نہیں دیتی، ہمارے بزرگ بھی اجازت نہیں دیتے۔ اگر کوئی 3 4 5 چڑھاتے ہیں تو وہ خود شریعت کی حد کراس کرتا ہے، ہمارا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ صرف اتنا فرق کرنا ہے اور پھر ان کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ کرنا ہے۔ مجھے یہ تو ذرا بتائیے کہ ہم نے مکان کی چھت پہ چڑھنا ہو تو جمپ لگا کے اوپر تو نہیں چڑھ سکتے؟ ہاں چڑھ سکتا ہے بابا فرید اگر ہو، چڑھ سکتا ہے داتا علی ہجویری ہو تو، یعنی اللہ کے اولیاء، اللہ کے جو ولی ہیں، اللہ نے انہیں تو اپنی قدرت کا مظہر بنایا ہے۔ وہ قدم ایک اٹھاتے ہیں، پھر جب دوسرا قدم دوسری جگہ پہ رکھتے ہیں تو زمین کی دوسری سطح پہ ان کا قدم جا کے پہنچتا ہے۔ وہ تو اللہ کے ولی ہے، وہ ان کی کرامت ہے، ہمارے اندر کرامت نہیں ہے، ہم اوپر نہیں پہنچ سکتے۔ اگر ہم جمپ لگانے کی کوشش کریں گے تو چوٹ لگے گی، تکلیف ہوگی۔ ہم کیا کرتے ہیں، اوپر چڑھنے کے لیے ہم سیڑھی رکھتے ہیں، سیڑھی کے سہارے پر ہم چھت پہ پہنچتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ سیڑھی رکھنا، چھت پہ پہنچنے کے لیے سیڑھی کا سہارا لینا، یہ وسیلہ ہے۔ اور اسی طرح اللہ کی بارگاہ میں اپنے اعمال کی قبولیت کا وسیلہ بنانا، یہ بزرگ ہمارے لیے وسیلہ ہے۔ انہی کے وسیلے سے ہم دعائیں مانگتے ہیں، انہی کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر کرم فرماتا ہے، ہماری بگڑی بنا دیتا ہے۔ ان کی بارگاہ میں جا کر ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مالک میں گناہ گار ہوں لیکن یہ تیرا نیک بندہ ہے۔ اے مالک میں نمازیں چھوڑتا تھا لیکن یہ تو تہجد بھی پڑھنے والا ہے، اے اللہ یہ تیرا پیارا ہے، اسی کے وسیلے سے ہماری دعائیں قبول فرما۔ تو میرے بھائیوں، فرمایا قضا ربک الا ایاہ بالوالدین احسانا، قضا ربک الا ایاہ بالوالدین احسانا، فرمایا اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور اپنے والدین کے ساتھ اطلاعی کرنا، یہ رب کا فیصلہ ہے۔ اب عبادت صرف اللہ کی، جھکنا صرف اللہ کے آگے ہے۔ اور ہمارا جو ہے شریعت تو ہمیں یہ کہتی ہے، کسی کے ساتھ سلام کر رہے ہیں نا، سلام
اتنا نہ جھکیں کہ آپ ہاتھ بڑھیں تو گھٹنوں تک پہنچے، یہ بھی مکروہ ہے۔ ہمارا اسلام کتنا حکم دیتا ہے، اگر ہمارا اسلام تو کہتا ہے کسی بڑی تعظیم قابل تعظیم شخصیت ہے، ہاں اگر اس کے ہاتھ چومنے پھر تو جھکنا پڑے گا، ایسا نہیں ہاتھ اوپر اٹھائیں گے، پھر یہ جھکنا نہیں ہے، یہ تو پھر ہاتھ چومنے کے لیے جانا ہے۔ اسے اگر پاؤں پہ کوئی بزرگ ہے، اللہ کا ولی ہے، پاؤں پہ ہاتھ لگاتے ہیں برکت کے طور پر، گھٹنے پہ ہاتھ لگاتے ہیں برکت کے طور پر، یہ تو تعظیم ہے، یہ ادب ہے ان کا، ایک ادب کرنا ہے۔ اور ایسا تو نہیں ہے گھٹنے اوپر اٹھا کے پھر ہم نہیں، تو پھر تو جھکنا ہی پڑے گا۔ یہ جھکنا وہ نہیں ہے، یہ جو ہے گھٹنے پہ ہاتھ لگانے کے لیے یہ جھکنا ہے، اس کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ اگر ہاتھ بھی نہ لگانا ہو، ہاتھ بھی چومنے نہ ہو، پھر بھی ہم جھکے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اور اسی طرح دوسرا حکم فرمایا اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرنا، فرمایا اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرنا۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ فرمایا اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے، اور اللہ راضی جس کے والدین راضی اس سے رب راضی، اور جس کے والدین ناراض ہیں فرمایا رب اس سے ناراض ہو جائے۔ غور کیجیے، اگر کوئی بندہ بڑا نیکی اس کی مشہور ہے، تقوی مشہور ہے، داڑھی شریف ہے، سر پہ امامے کا تاج ہے، جبہ پہنتا ہے، تہجد گزار ہے، لوگ دم کرانے آتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں، اللہ کا پہنچا ہوا مشہور ہے، بزرگ ہے، فرمایا اگر اس کے ماں باپ اس سے ناراض ہیں تو اس کی کوئی عبادت نہیں۔ فرمایا جس کے ماں باپ ناراض ہوں، نہ اس کا حج قبول ہے، نہ اس کی زکات قبول ہے، نہ اس کا فطرہ قبول ہے، نہ اس کی قربانی قبول ہے، فرمایا اس کی زکات بھی قبول نہیں ہے، اس کی نمازیں بھی قبول نہیں ہے، جس کے ماں باپ ناراض ہیں۔ ہاں اگر اس کے ماں باپ راضی ہیں تو فرمایا اس کے ٹوٹے پھوٹے عملوں کو بھی رب قبول فرما لیتا ہے۔ تو ماں باپ کو کبھی بھی ناراض نہیں کرنا چاہیے، ان کے ساتھ ادب سے پیش آنا چاہیے۔ میں ایک مشکات شریف کی حدیث پاک انشاءاللہ آپ کو سناتا ہوں، وقت بھی اختتام کی طرف ہے، کہ مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ، جن کا تقوی، جن کا زہد، جن کی عبادت کا چرچا تھا، لوگوں کے اندر بڑے مشہور تھے کہ ان کی عبادت بڑی مشہور ہے، نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ اللہ اکبر، ایک دن بیمار ہوئے، بیماری شدت اختیار کر گئی، چار پہ پر پڑے ہیں، اب بیوی قریب آتی ہے، دیکھتی ہے، تڑپ رہے ہیں، اور حالت اتنی نازک ہو چکی ہے، زبان بھی بند ہو چکی ہے، یہ کلمہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کلمہ بھی زبان پہ جاری نہیں ہوتا۔ فوراً میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتی ہیں اور آ کر عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے پیارے صحابی علقمہ بہت بیمار ہیں اور ان کی تکلیف اتنی شدت اختیار کر گئی ہے کہ زبان بھی بند ہو چکی ہے۔ اللہ اکبر، آپ چلیے کچھ چل کر کرم فرمائیے، کچھ کرم فرما دیجئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 صحابہ کو بلایا، حضرت بلال کو، حضرت عمار کو، حضرت عثمان کو، اسی طرح ایک اور صحابی کو بھی بلایا اور فرمایا جاؤ جا کر علقمہ کی طبیعت کا پوچھ کے آؤ، اس کی حالت کیسی ہے۔ اب 4 صحابی حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں آئے، جب پہنچے دیکھا، حالت کو دیکھا کہ تڑپ رہے ہیں، نزاع کا عالم ہے، نزاع کہتے ہیں جب روح نکل رہی ہو، نزاع کا عالم ہے، زبان بند ہو چکی ہے اور یہ تلقین کرتے ہیں لیکن کلمہ زبان پر جاری نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، تو حضرت علی نے حکم دیا کہ بلال جلدی سے جاؤ، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کے عرض کرو کہ یا رسول اللہ ان کی طبیعت اتنی نازک ہے، کلمہ تک بھی زبان پہ جاری نہیں ہو رہا، اب کیا حکم ہے۔ حضرت بلال دوڑ کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ یہ میں اخبار کا واقعہ بیان نہیں کر رہا، یہ حدیث، تاکہ کوئی کسی کو یہ نہ کہے کہ یہ تو اخبار کی بات ہے، یہ تو قصہ ہے، یہ کوئی کہانی ہے، نہیں، یہ تو میرے آقا کے غلاموں کی بات ہے۔ دیکھیے صحابی رسول ہے، اس کی کیفیت کیا ہے کہ جب حضرت بلال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آ کر عرض کی یا رسول اللہ ان کی تو زبان بند ہو چکی ہے اور تکلیف شدت اختیار کر گئی ہے اور ہم کلمے کی تلقین کرتے ہیں، زبان پہ کلمہ بھی جاری نہیں ہو رہا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب جان گئے، آپ نے فرمایا اے بلال یہ تو بتاؤ کیا اس کے والدین حیات ہیں؟
عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا باپ تو پہلے جنگ میں شہید ہو چکا ہے، ہاں اس کی ماں زندہ ہے، اس کی ماں حیات ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بلال جاؤ اس کی ماں کو جا کے میرا پیغام سناؤ، اگر وہ چل کر آ سکتی ہے تو آ جائے ورنہ ہم خود اس کے گھر چل کر جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام سن کر حضرت بلال ان کی ماں کے پاس پہنچے، ان کے گھر پہنچے، آ کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جب سنایا تو وہ بڑی عورت تھی، لاٹھی کے سہارے پہ وہ کھڑی ہوتی چلتی تھی، جب میرے آقا کا نام اس نے سنا تو وہ لاٹھی کے سہارے پر کھڑی ہو گئی اور فوراً تیار ہو گئی اور کہنے لگی اے بلال میرے آقا بلائیں اور میں نہ جاؤں؟ میرے تو ماں باپ میرے آقا پر قربان، میرے آقا یاد فرمائے اور میں نہ جاؤں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چل بلال میں تیرے ساتھ آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ چل کر بڑی عورت پہنچی اور آ کر عرض کی اے اللہ کے نبی آپ نے مجھے بلایا ہے، آپ نے مجھے یاد فرمایا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہاں مجھے یہ تو بتاؤ تمہارا ایک بیٹا ہے علقمہ، اس کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ اللہ فرمایا بتاؤ علقمہ کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے، اس کا رویہ تیرے ساتھ کیسا ہے؟ اللہ ماں خاموش ہو، ماں ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے، جتنی ہو اپنے اولاد پر، اولاد کے عیبوں پر پردہ ڈالتی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے پھر پوچھا اے علقمہ کی ماں یہ بتاؤ کہ علقمہ کا تیرے ساتھ رویہ کیسے ہے؟ اللہ اکبر۔ پھر ماں خاموش، کیوں؟ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر کر کے تو بیٹا مانگا تھا، آج اس کی شکایت آقا کی بارگاہ میں کیسے لگا؟ خاموش ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ پوچھا کہ اے علقمہ کی ماں یہ بتاؤ علقمہ کا تیرے ساتھ رویہ کیسے ہے؟ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے بیٹے کا رویہ میرے ساتھ درست نہیں ہے، میں کبھی بھی یہ بات بیان نہ کرتی، میں اس وجہ سے بیان کر رہی ہوں کیونکہ آپ نے بار بار پوچھا ہے، میں کبھی بھی اپنے بیٹے کی یہ بات آپ کو نہ بتاتی یا رسول اللہ، اگر آپ نے بار بار مجھ سے پوچھا ہے تو اس وجہ سے میں عرض کرتی ہوں کہ اس کا انداز صحیح نہیں ہے، میں اس سے بہت زیادہ ناراض ہوں کیونکہ یہ بیوی کے کہنے پہ لگ کے مجھے ستاتا تھا، مجھے تکلیفیں دیتا ہے، اس وجہ سے میں اس سے ناراض ہوں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دیکھو نزاع کا علم ہے، زبان اس کی بند ہو چکی ہے، اب اگر اللہ نے اس کی پکڑ فرمائی ہے، اگر تو نے اس کو معاف نہ کیا تو بہت سخت عذاب میں مبتلا ہوگا، تو اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کر دے۔ اللہ اکبر۔ ماں نے کہا نہیں یا رسول اللہ اس نے مجھے بڑا ستایا ہے، اس نے مجھے بڑی تکلیفیں دی ہے، میں اس کو معاف نہیں کروں گی۔ ماں کا دل ٹوٹا ہوا تھا، ماں دل سے گھائل ہوئے پڑی تھی، تکلیفیں بڑی دی تھی اس نے بیوی کے کہنے پہ لگ کے، اس وجہ سے ماں برداشت ہی نہیں کر پا رہی تھی۔ ماں بار بار یہی کہہ رہی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو معاف نہیں کروں گی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اگر تو اس کو معاف نہیں کرے گی تو بہت بڑے سخت عذاب میں یہ مبتلا ہوگا، جہنم کی آگ میں اس کو جلایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اب جب اس نے کہا، جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بار بار بتایا تو پھر بھی وہ خاموش ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو اس کو معاف نہیں کرے گی تو سن پھر بہت بڑا عذاب ہے، اس کو مرنے کے بعد بہت بڑا عذاب ملے گا، پھر جیتے جی بھی اس کو عذاب ہوگا۔ ماں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسے معاف نہیں کروں گی۔ اللہ اکبر۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا بلال کو، فرمایا بلال جلدی سے لکڑیاں اکٹھی کرو، اے بلال جلدی سے لکڑیاں اکٹھی کرو اور آگ لگاؤ۔ اب ماں تھی، ماں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آگ کیوں جلا رہی ہے، لکڑیاں کیوں اکٹھی کرنے کا آپ نے حکم ارشاد فرمایا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لکڑیاں اکٹھی کریں گے، آگ جلائیں گے، تیرے بیٹے کو تیرے آنکھوں کے سامنے اس دنیا کی آگ میں ڈال دیں گے، کیونکہ جہنم کی آگ بہت سخت ہے، اس سے یہ کئی گنا تھوڑی ہے، اس کی شدت، اس کی تکلیف جہنم کی آگ سے تھوڑی ہے، اس لیے اس کو دنیا کی آگ میں جلائیں گے۔ اللہ اکبر۔ جب ماں نے یہ سنا تو ماں کی آہ نکل آئی کہ یا رسول اللہ دنیا میں کوئی ایسی مثال موجود ہے کہ کسی کے بیٹے کو اس
اس کے لفظ جگر کو اس کی آنکھوں کے سامنے آگ میں جلایا گیا ہو. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا تو پھر تو اس کو معاف کیوں نہیں کرتی؟ اگر تو معاف نہیں کرے گی تو اس سے بھی زیادہ سخت آگ میں اس کو جلایا جائے گا. اللہ اکبر. میرے بیچھے اور پیارے اسلام بھائیو، جب اس ماں نے یہ سنا، ماں نے کہا یا رسول اللہ میں نے اس کو معاف کر دیا، یا رسول اللہ میں نے اس کو معاف کر دیا. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اے بلال اب دوڑ کر جاؤ، جا کے علقمہ کی حالت کو جا کے دیکھو. اب علقمہ دوڑ کر جب حضرت بلال دوڑ کر علقمہ کے پاس پہنچے اور جا کر دیکھا، جب دروازے پر پہنچے تو وہ پڑھ رہے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یعنی وہ کلمہ پڑھ رہے تھے. ماں نے جو ہی معاف کیا اللہ نے آسانی پیدا فرما دی، زبان کو جاری فرما دیا، کلمہ نصیب ہو گیا ماں کے معاف کرنے پر. اللہ اکبر. میرے بھائیو، اس حدیث پاک کو سنانے کا بھی ایک مقصد ہے. وہ مقصد یہی ہے کہ اپنے ماں باپ کا دل نہ دکھایا کرو، ماں باپ سے ادب سے پیش آیا کرو. دیکھو وہ صحابی ہے، وہ صحابی رسول ہے اور اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقام ہے ان کا. جتنا بڑا غوث قطب ابدال ہو صحابی کے رتبے کو نہیں پہنچ سکتا. اور دیکھیں اس صحابی کو نمازیں نہیں بچا سکی، اس کا تقوی اس کی پرہیزگاری نہیں بچا سکی. ماں راضی ہوئی ہے تو رب اس سے راضی ہوا، ورنہ اس کا تقوی مشہور تھا، پرہیزگاری مشہور تھی، اس کی نمازوں کا چرچا تھا، لیکن اس کی عبادت اسے نہیں بچا سکی. ماں کی معافی اس کو بچانے میں کامیاب ہوئی. اگر ہم ماں باپ کو راضی کریں گے، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں گے تو یقین مانیے دنیا بھی سنورے گی، آخرت بھی سنورے گی. اور یاد رکھیے ورنہ وقت کا جتنا بڑا بھی ولی کیوں نہ ہو، اگر ماں باپ ناراض ہو جائیں تو اللہ اس کی ولایت کو بھی قبول نہیں فرماتا. تو میرے بھائیو، ہم نے ماں باپ کا ادب و احترام کرنا ہے اور اس کے لیے شریعت مطہرہ نے ہمیں تقسیم کاری کر کے دی ہے. سید اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے فتاوی رضیہ شریف میں لکھا کہ تعظیم باپ کی زیادہ کیا کرو اور خدمت ماں کی زیادہ کیا کرو. خدمت کی زیادہ مستحق ماں ہے اور تعظیم کا زیادہ مستحق وہ باپ ہے، کیونکہ وہ تیری ماں کا بھی وہ حق ہے. تو کبھی بھی جب ان دونوں میں کوئی لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے تو کسی ایک کی طرفداری کر کے دوسرے کا دل نہ دکھانا، بلکہ دونوں میں صلح کرانا، کسی ایک کی سائڈ نہ لینا، بلکہ دونوں کے ساتھ برابر رہنا، ورنہ تیرے اعمال برباد ہو جائیں گے. میرے بیچ اور پیارے اسلام بھائیو، ہمیں چاہیے اپنے والدین کا ادب و احترام کریں اور انشاءاللہ ہم نیت کرتے ہیں آج بیٹھ کر کہ انشاءاللہ جتنے بھی اللہ پاک نے ہمیں زندگی دی ہے، جن کے والدین حیات ہیں، زندہ ہیں، وہ ضرور ان کی خدمت کر کے اپنے رب کو راضی کریں. اور جن کے والدین فوت ہو چکے وہ کیا کریں؟ اللہ اکبر. فرمایا وہ بھی پریشان نہ ہوں، وہ اپنے والدین کی قبر پہ جایا کریں، ہر جمعے کو جائیں، سورۃ یاسین شریف کی تلاوت کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی والدین کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والا لکھ دے گا. والدین قبر پہ جائیں، فاتحہ کریں، اصحال ثواب کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. اسلامک اسٹوڈیو اہل سنت.